نیشنل ایکشن پلان 2014 پر عمل درآمد کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر۔ درخواست میں پولیس ریفارمز پر فوری عمل درآمد شروع کرنے کے احکامات جاری کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ عدالتوں میں زیر التوا دہشت گردی کے تمام مقدمات کے جلد فیصلوں کے احکامات دیے جائیں، شہداء کے بچوں کو مفت تعلیم اور اہل خانہ کو سیکورٹی بھی فراہم کی جائے۔ درخواست میں وفاقی صوبائی حکومتوں اور وزارت داخلہ سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ نیشنل ایکشن پلان 2014 پر عمل درآمد کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر۔ درخواست میں پولیس ریفارمز پر فوری عمل درآمد شروع کرنے کے احکامات جاری کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ عدالتوں میں زیر التوا دہشت گردی کے تمام مقدمات کے جلد فیصلوں کے احکامات دیے جائیں، شہداء کے بچوں کو مفت تعلیم اور اہل خانہ کو سیکورٹی بھی فراہم کی جائے۔ مزید ڈیٹیلز لیتے ہیں سنو نیوز کے نمائندے عدیل سرفراز سے۔ جی عدیل۔ جی بالکل، نیشنل ایکشن پلان 2014 پر عمل درآمد کے لیے سپریم کورٹ میں شہداء فورم بلوچستان کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی ہے، جس میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ پولیس ریفارم پر فوری عمل درآمد شروع کرنے کے احکامات جاری کیے جائیں اور عدالتوں میں جو دہشت گردی کے زیر التوا مقدمات ہیں ان کے جلد فیصلوں کے بھی احکامات جاری کیے جائیں۔ آپ کو معلوم ہے اس وقت سپریم کورٹ میں کل جو زیر التوا مقدمات ہیں ان کی تعداد بھی 57,000 سے تجاوز کر چکی ہے، اور یہاں پر یہ بھی استدعا کی گئی ہے کہ شہداء کے بچوں کو مفت تعلیم اور اہل خانہ کو سیکورٹی بھی فراہم کی جائے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے دہشت گردی کی تشہیر کی روک تھام کے لیے بھی اقدامات اٹھانے پر زور دیا گیا ہے۔ دہشت گردوں کو پروپیگنڈے کے طور پر لاپتہ افراد کی فہرست میں شمار کروانے والوں کے خلاف بھی کارروائی کی یہاں پر استدعا کی گئی ہے، اور اس درخواست میں جو سپریم کورٹ میں آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر کی گئی ہے، وفاقی حکومت، صوبائی حکومتوں اور وزارت داخلہ سمیت دیگر کئی پارٹیز کو فریق بنایا گیا ہے۔ جی اچھا عدیل، بتائیے گا کہ یہ تمام فیصلے تو ہو چکے ہیں، اس حوالے سے احکامات بھی صادر کر دیے گئے ہیں، عمل درآمد کب تک شروع ہوگا؟ جی بالکل، اسی سلسلے میں اب یہ درخواست دائر کی گئی ہے، اور بنیادی وجہ بھی یہی بتائی جا رہی ہے کیونکہ ماضی میں بھی کئی فیصلے ہو چکے ہیں اور کئی کمیشن بھی بن چکے ہیں، مگر ابھی تک عمل درآمد ان پر نہیں ہوا، اور سپریم کورٹ سے یہ استدعا کی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ اس حوالے سے اب جو حکومتی مشینری ہے اس کو یہ ہدایات کرے اور یہ یقینی بنائے کہ ان تمام تر معاملات کے اوپر عملی اقدامات اٹھائے جائیں۔ ٹھیک ہے، عملی اقدامات اٹھائے جائیں۔ عدیل سرفراز ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ خصوصی غزالہ نورین نے۔ غزالہ، بتائیے گا کہ نیشنل ایکشن پلان جو 2014 پر عمل درآمد نہیں ہو پا رہا ہے، کیا وجوہات ہیں کہ اس پر عمل نہ ہو سکا؟ جی بالکل، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو پٹیشن جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں اسے دائر کرنے کا مقصد شہداء کے خاندانوں کی حفاظت کے لیے جو آرٹیکل ہیں 9، 14، 15، 17، 18 اور 25 ان کے تحت ضمانت دیے گئے بنیادی حقوق کے تحفظ اور نفاذ کے لیے امتیازی سلوک کے خلاف ہے، جبکہ جواب دہندگان میں سیکریٹری وزارت دفاع، وزارت اطلاعات، وزارت قانون اور چاروں صوبوں کے چیف سیکریٹریز بھی شامل ہیں۔ پٹیشن میں درخواست گزار کی جانب سے استدعا کی گئی ہے کہ شہداء کے خاندانوں کو مکمل معاوضہ دیا جائے اور دہشت گردوں کے خلاف زیر التوا مقدمات کو جلد از جلد نمٹایا جائے۔ پٹیشن میں یہ استدعا بھی کی گئی ہے کہ ریاست ایسے انتظامات کرے کہ لاپتہ افراد کے صحت کے غلط استعمال کو روکا جا سکے، کیونکہ اکثر لاپتہ افراد ریاست اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف لڑتے ہوئے پائے گئے ہیں۔ یہ وہ تمام دفعات ہیں جو کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت حکومت پاکستان کی جانب سے جن کی منظوری دی گئی تھی اور جن پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جانا تھا، تاہم ہم نے دیکھا کہ گزشتہ ادوار حکومت میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کو اس طرح سے یقینی نہیں بنایا گیا جس طرح سے کہ اس کا نفاذ یقینی بنایا جانا ضروری تھا۔ اب اس موقع پر جبکہ شہداء فورم بلوچستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی پٹیشن دائر کر دی ہے، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ نہ صرف یہ کہ ان تمام دفعات پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے، بلکہ نیشنل ایکشن پلان پر بھی اس کی حقیقی روح کے مطابق عمل درآمد کو یقینی بنانے کے ساتھ اس حوالے سے سپریم کورٹ میں درخواست بھی دائر کی گئی ہے۔ غزالہ نورین ہمارے ساتھ موجود تھیں اور ہمارے نمائندے عدیل سرفراز ہمیں تمام تر ڈیٹیلز بتا رہے تھے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔